الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں، بزرگی و بڑائی، عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر میں انشاءاللہ العزیز قربانی کی فضیلت، اس کے احکام و مسائل میں سے چند اہم مسائل کا تذکرہ کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا کے کچھ ممالک میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. ہندوستان میں اکثریت آج عرفہ کا روزہ رکھی ہوئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے وہ قربانیاں کی اور جو لوگ بھی روزہ رکھے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں اور ان کے روزے کو قبول فرما. قربانی یہ ہر امت میں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت، ہر نیشن، ہر قوم میں ہم نے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ چوپایوں پر اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد دہانی کے طور پر ادا کی جاتی ہے، جو ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ایک سمبولک، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے آسمان سے ایک ڈمبا بھیجا جو قربان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت قیامت تک ساری امت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے سنت قرار دی گئی. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا اور وہ ساری چیزوں میں کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
بہت ساری چیزوں سے اللہ نے آزمایا، اللہ نے اسے پورا ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اس آزمائش کے بعد ساری دنیا کا امام، پیشوا، قائد، لیڈر بنا رہا ہوں۔ بڑی قربانی دی گئی، اس میں سے ایک قربانی کی یاد ہم انشاءاللہ العزیز کل 10، 11، 12 تاریخ کو انشاءاللہ منائیں گے۔ یہ قربانی کچھ احکامات رکھتی ہے، کچھ مسائل ہیں جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو وسعت رکھتا ہو، کشادگی رکھتا ہو، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی، ہماری عیدگاہ یا ہماری نماز پڑھنے والی جگہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، فلا یقربن، وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں من وجد سعة، جو کشادگی رکھتا ہو، جس کی وسعت ہو، جو طاقت رکھتا ہو۔ علماء احناف نے اسے صاحب نصاب سے تعبیر کیا، یعنی جو نصاب والا ہو، جس کے پاس سونے کے 95 گرام سونا ہو یا 595 گرام چاندی ہو، تو ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ جبکہ حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ اسلام کی جو عبادتیں ہیں مختلف انداز کی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ہر فرد پر فرض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صاحب استطاعت پر، جو بیت اللہ کا حج کر سکتا ہو، اس پر فرض ہے، عام انسانوں پر نہیں، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ عبادتیں اجتماعی طور پر فرض ہے، جیسے صلاۃ الجنازہ ہے، اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ادا کر لے تو کافی ہے، لیکن اگر پورے کے پورے لوگ اسے ادا نہیں کرتے تو گنہگار ہوں گے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے پاس طاقت ہو، یعنی اس کی سیونگ، یعنی اس کے ضروری جو اخراجات ہے، جو نیڈ ہے، جو نیسیسٹی ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں، اس سے زائد قربانی کی طاقت کا پیسہ اگر اس کے پاس ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے، قربانی کرنی واجب ہے، ورنہ وہ عید کی نماز بھی نہ پڑھے بلکہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قربانی کے لیے کتنے اخراجات آتے ہیں، کتنا خرچ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک معمولی بکرا لیں گے، میڈیم ایوریج درجے کا، ماڈریٹ درجے کا، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے کا آئے گا۔ اور اگر آپ ایک بڑے جانور میں قربانی کرنا چاہتے ہیں ماڈریٹ، ایسا نہیں جیسا کہ گزشتہ سال ایک بڑا فراڈ ہوا تھا، 1800 میں قربانی کی جائے گی اور جو ہے لاکھوں لوگوں کا پیسہ لے کر لوگ فرار ہو گئے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ماڈریٹ قربانی کتنے میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس سے کم بتا رہا ہے تو گویا کہ وہ فراڈ ہے۔ ماڈریٹ اگر بڑے میں آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ کو 5,000، 6,000 بلکہ 4,500 میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کو اپنے سامنے رکھیے، گھر پر جا کر غور کیجئے کہ کیا میں اتنا جو ہے سیونگ رکھتا ہوں، کیا میں اتنی طاقت رکھتا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ آپ عید کی نماز کے لیے بھی تشریف نہ لائیں۔ اب آپ جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں میں تقریباً 60-70% لوگ وسعت والے ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کرتے ہیں کتنے؟ 10-20% کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم 5,000 کی ایک معمولی رقم، 10,000 کی ایک معمولی رقم کا جانور اللہ کے نام پر قربان نہیں کر سکتے ہیں، تو جب ہمیں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کا موقع ملے گا تو ہم کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ یہ یاد دہانی ہے، غور کا مقام ہے کہ ہم عبادتوں میں یا تو افراط کا شکار ہیں یا تفریط کا شکار ہیں۔ افراط یہ ہے کہ
جو صاحب نصاب ہیں، جن کے لیے علماء احناف نے کہا قربانی کرنا فرض ہے، تو ہر فرد اپنی جانب سے قربانی کر رہا ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، بالغ افراد ہیں، قربانی کر رہا ہے، جبکہ قربانی کی سنت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایک بکری، ایک بکرا، ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا جاتا تھا، اور یہ سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، اس کے علاقے میں، اس کی سوسائٹی میں، اس کے معاشرے میں بہت سارے غربا ہیں جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو ایک سے زائد بھی اگر وہ قربانی کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گوشت پہنچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ قربانی دیگر عبادتوں کی طرح ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سارے اعمال جو آپ کرتے ہیں نیتوں پر ہے۔ آپ قربانی سے نیت کیا رکھتے ہیں؟ مختلف نیات ہوتی ہے، مختلف انٹینشن، مختلف ارادوں سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی کیا کہے گا۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں شعاف ہو، ریا ہو، نمود ہو، اور لوگوں میں سستی شہرت پھیلے کہ فلاں صاحب نے 60,000، 70,000، 80,000 کا بکرا کیا، فلاں صاحب نے کئی بڑے جانور کی قربانی کی۔ تو یہ ساری نیتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فمن کانت نیتہ، جس نے نیت کی لدنیا یصیبها، تاکہ دنیا پائے، تو اسے دنیا تو مل گئی، اور جو نیت کرتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے اسے دنیا نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ وما فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ داری نہیں ہوگی۔ تو قربانی میں بھی ہمیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، میری عبادتیں، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، یہ سارے کے سارے للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ تو مجھے میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ قربانی کی حکمت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اس کی یاد دہانی ہے۔ قربانی کی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ افراد، وہ سوسائٹی کے وہ لوگ جو پورے سال گوشت سے محروم رہتے ہیں، قربانی کی حکمت اور قربانی کی برکت سے کم از کم ان کے یہاں 2-4 وقت گوشت مہیا ہوتا ہے، اور گوشت سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ یہ قربانی کی حکمت ہے۔ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کرنے کے بعد تم اس قربانی میں سے کھاؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ نے قربانی کی ہے تو پورا کا پورا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، بلکہ آپ بھی اس میں کھا سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس گوشت میں سے ان لوگوں کو بھی دو جو قانع ہیں، جو نہیں مانگتے ہیں، قناعت پسند ہیں، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ کے دروازے پر نہیں آ سکتے ہیں، آپ سے مانگتے نہیں ہیں، بڑے قناعت پسند ہیں، انہیں بھی دو۔ والمعتر، اور وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر بنایا، تابع بنایا۔ آپ دیکھیے کہ 150-200 kg کا جانور ایک انسان بڑی آسانی سے اسے ذبح کر لیتا ہے، حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے تابع نہیں بناتا، آپ کو اس کی طاقت نہیں دیتا تو آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ ایک بڑی پیاری مختصر سی صورت میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، تو تم نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن جو ہے دم کٹا ہے، اس کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ قربانی کے لیے جو شرائط ہے، قربانی کون کرے گا؟ قربانی کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اگر کافر قربانی کرتا ہے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل مفاد حاصل کرنے کے لیے، تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک عام قسم کا جانور ہوگا جس نے اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں میں تقسیم کیا، تو اسے قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ قربانی کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو۔ اگر کوئی مجنون قربانی کرتا ہے، چونکہ اس کی نیت جو ہے نہیں ہوتی ہے، وہ نیت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کی قربانی جو ہے قربانی نہیں ہوگی، ایک جانور ذبح کرنے کے لیے ہوگا۔ قربانی کرنے والے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن، سر کے بال اور دیگر جو ہے بال کو کہیں سے بھی نہ نکالے۔ قربانی کا جانور، قربانی کے جانور کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام کا تذکرہ ہے، 4 پیر والے جانور۔ پھر بہیمۃ الانعام میں مفسرین نے تحدید کی ہے کہ بکرا، بکری، دمبی اور اسی طرح گائے، بیل، بھینس، اونٹ اور اس کی ساری اقسام، جو مختلف قسم کے بکرے ہوتے ہیں، کچھ سینگ والے ہوتے ہیں، کچھ بغیر سینگ کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے خاندانی بکرے ہوتے ہیں، دیسی بکرے ہوتے ہیں، پالے ہوئے بکرے ہوتے ہیں، کچھ جنگلی بکرے ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے قربانی میں دیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ایک محدود عمر والا ہو، اور اس کی عمر پہچاننے کے لیے اگر آپ بکرا ہے تو اس کے دانتا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ ہے تو اس کے 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، تم جانور ذبح مت کرو مگر یہ کہ وہ دانت والا ہو، 2 دانتا ہو۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے 2 دانت والا جانور میسر نہیں ہو سکتا، نہیں مل سکتا ہے، تو آپ چھوٹے جانور کو بھی، جو 1 سال کا بکرا ہو، اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جو جانور آپ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں، ان جانوروں کا مختلف عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور میں 5 عیب ایسے ہیں جس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، اسے ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ جانور خریدنے کے وقت سے ہوا ہو عیب، یا خریدنے کے بعد بھی اگر وہ عیب جو ہے پایا جاتا ہے تو بھی اسے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خریدنے کے بعد مجھے وہ عیب نظر آیا تو ایسا جانور جو ہے ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے آپ کو دوسرا جانور لینا ہوگا اور اسے ذبح کرنا ہوگا۔ 5 عیب جو حدیث میں منصوص ہے، جس کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، یا کان آدھا جو ہے کٹا ہوا ہو، یا کان میں سوراخ ہو، ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب جب جانور خریدتے ہیں تو اچھی طرح اس کے کان کا جائزہ لے لیں کہ اس کا کان جو ہے آدھا نہ ہو، پورا مکمل کان ہو، کان میں سوراخ بھی نہ ہو، اور جو ہے کان مکمل جو ہے ہو، ایسے جانور کو ہی ذبح کرنا جائز ہے۔ دوسرا عیب، ایسا جانور جو بالکل دیکھ نہ سکتا ہو، کانا ہو، جسے نظر نہ آتا ہو، آنکھ ہی نہ ہو یا آنکھ ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا ہے، چلتا ہے تو لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، آپ اس کا اندازہ ہو جائے گا، تو ایسے کانے جانور کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا عیب، لنگڑا، ایسا جانور جو لنگڑ کر چلتا ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، جب چلتا ہو تو جو ہے لڑکھڑا کر چلتا ہو، ایسے جانور کو بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا عیب، ایسا جانور جو بیمار ہو، اس کی بیماری بالکل جو ہے ظاہر ہو، دبلا پتلا ہو، کھانستا ہو، منہ سے جھاگ کمپلیٹ نکل رہا ہو، اور مستقل جو ہے اسے لوز موشن ہو رہا ہے،
الٹیاں کر رہا ہے اور جو ہے منہ سے خون جو ہے جاری ہو رہا ہے، مکمل بیمار واضح بیمار جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، لانے کے بعد جب اسے بھیڑ سے لایا جاتا ہے اور دکان سے لایا جاتا ہے، لانے کے بعد آپ کے بچے اسے بہت زیادہ کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو لوز موشن ہو جاتا ہے، تو یہ واضح بیماری نہیں ہے بلکہ طاری بیماری کہتے ہیں، جو بیماری آ چکی ہے، بیماری تھی نہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور مختلف جانوروں کے درمیان رہتا ہے، جب اسے الگ کر دیا جاتا ہے تو نڈھال ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے اور بیمار نظر آتا ہے، تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ واضح بیماری، جو بیماری بالکل نظر آتی ہو، چمڑے کی بیماری ہے یا دم کٹی ہوئی ہے یا جو مستقل جو ہے لڑکھڑاتا رہتا ہے، چلتا نہیں، جیسے بیمار انسان ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، سردی اور زکام ہوگی، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیمار ہیں جو گھر پر ہیں، تو آپ اس مثال کے ذریعے آپ جائزہ لے سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیمار جانور سے مراد کون سا جانور ہے۔ پانچواں عیب، اتنا دبلا پتلا جس کے اندر گوشت اور چربی بالکل نہ نظر آتی ہو۔ آپ سستے کے چکر میں ایسا جانور لے لیں جس میں بالکل گوشت نہ ہو، اس کا جو ہے پیٹ اور پیٹ دونوں جو ہے ملا ہوا ہو اور اس کا دبانے کے بعد بھی گوشت اور جو چربی کا کوئی احساس نہ ہوتا ہو، یعنی اتنا دبلا پتلا جانور۔ یہ 5 قسم کے جانور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین، کہ ہم آنکھوں کا جائزہ لے لیں، خوب غور فکر کر کے دیکھ لیں، والاذن، اور کان کو دیکھ لیں، اور ہم کسی کانے جانور کو، لنگڑے جانور کو اور کسی عیب والے جانور کو ذبح نہ کریں۔ اسی طرح ابو داؤد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ الاغراء بین عورها، ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، المریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والارجاء بین ضلعها، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، والکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور جو بالکل کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو، جس میں کوئی جو ہے گوشت پوشت ہی باقی نہ ہو۔ چوتھی شرط، جانور کا آپ کا مالک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جا رہے تھے، راستے میں سے ایک بکرا جو ہے، تلنگانہ کے بکرے جو ہے گاڑی سے کود جاتے، دوڑتے رہتے ہیں بہت تیزی سے، آپ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب اس کا تو کوئی مالک ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ٹرک جو ہے بہت آگے نکل چکا ہے، اب اس کو واپس لینے والا کوئی نہیں آیا، آپ نے اسے پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ میں اسے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، کہ قربانی حرام ہے، جائز نہیں ہے، چوری کا مال ہے جو کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کا آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اسے پیسہ دے کر خریدے ہوں یا آپ نے اسے اپنے گھروں میں پال لیا ہو۔ 5ویں شرط، قربانی کے وقت میں ہی کی جائے گی۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، جو 3 تاریخ جو ہے جس میں سارے علماء کا اتفاق ہے، احناف غیر احناف بھی، اور جمہور کے نزدیک، سلف کے نزدیک چوتھے دن کی قربانی بھی جائز ہے، چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے دن کی قربانی افضل ہے۔ اور دوسرے احکام، قربانی کے جانور میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑا جانور ہے، بڑے جانور میں 7 جو ہے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ ہے یا بیل ہے یا گائے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایسے سوسائٹی، ایسے معاشرے میں جہاں پر کسی کی مذہبی جذبات کسی جانور کے ساتھ مخصوص ہیں اور آپ کو اللہ نے دوسرے بہت سارے جانور مہیا کیے ہیں، تو کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو جو ہے تکلیف پہنچا کر، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کر کے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کی قربانی اللہ کے لیے بھی ہوئی اور ساتھ میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے برادران وطن تکلیف میں مبتلا ہوں، تو گویا کہ آپ کی قربانی کی نیتوں میں جو ہے فرق ہو چکا، لہذا اس قسم کے جو ہے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ گائے کی قربانی کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جبکہ اس کا بدیل، اس کا ریپلیسمنٹ جو ہے موجود ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، اس قسم کے جانور آپ کے پاس جو ہے وافر مقدار میں میسر ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے آپ کے لیے گائے کی قربانی کرنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی قربانی رکھی جسے حدی کہتے ہیں۔ حدی اور اضحیہ میں فرق ہے۔ حدی وہ قربانی کا جانور جو حجاج حج قران یا حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے فرض ہے، جسے حدی کہا جاتا ہے، اور وہ قربانی جو غیر حجاج کرتے ہیں جسے اضحیہ کہا جاتا ہے وہ غیر حجاج کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو آپ جو ہے ملحوظ رکھیں۔ حجاج پر قربانی جو غیر حاجی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، وہ اضحیہ ہے، قربانی ہے، اور جو حجاج کرتے ہیں وہ حج کے ارکان میں، حج کے سنتوں میں، فرائض میں آتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے ہدیے ہوتے ہیں، ایک دم ہوتا ہے جو کسی رکن یا کسی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے قربان کیا جاتا ہے، کفارہ کی صورت میں، کمپنسیشن کی صورت میں، اس میں اور اس میں جو ہے فرق ہے۔ قربانی کے وقت کی ابتدا جیسا کہ میں نے بتایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، وہ صرف صدقے کا جانور پائے گا۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ قربانی کے لیے جو آداب ہے یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے اور ذبح کرنے میں جو ہے جلدی کی جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں تو چھری خوب تیز کر لیں اور چھری کو جانور سے چھپائے بھی جائے تاکہ دوسرا جانور جو اس کے سامنے ہے اسے تکلیف نہ ہو، اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی جو ہے ذبح کر لیا جائے۔ مسنون یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کیا جائے۔ جانور کو لٹانے کی جو کیفیت ہے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا جو ہے چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، اگر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی کے ذریعے بھی کرا سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے جو دعا مشہور ہے وہ دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچی، حسن کے درجے تک ہے، لہذا اگر کوئی وہ دعا پڑھ کر جو قربانی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، ورنہ بسم اللہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ تو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے کہہ کر قربانی کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ پوری دعا جو موبائل سے نکالے دیکھ کر پڑھے، تکلفات کے ساتھ اس کا جو ہے قربانی کرنے سے پہلے لوگوں کا نام لے کہ اس جانور میں 7 لوگ شریک ہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ ساری چیزیں جو ضروری نہیں ہے کہ اللہ نیتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور 7 لوگ جو اس جانور میں شریک تھے ان کا نام بھی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے مسائل اور احکام کو جان دیں اور اسی کے مطابق اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔